ان کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارا مذہب ایسا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری کمیونٹی ایسی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس مذہب جو ہے وہ اچھا نہیں ہے معاذ اللہ، چونکہ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اچھائی کی طرف نظر کرنا ہے، اچھی چیزیں کتنی ہیں اس پہ دھیان دینا ہے۔ اب دیکھیے، مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں سارے مسلمانوں کے یہاں پر ہے، جو بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جو بھی اللہ اور اللہ کی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی اوپر یقین کامل رکھتا ہے، ان سب کا عقیدہ ہے کہ وہاں پر ہم ایک کبوتر کو اڑا بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہاں اگر ہم سے چیونٹی بھی مثلا کہ مر گئی ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ دیت یعنی کفارہ رکھا ہوا ہے، اس کا جو ہے فائن یعنی جرمانہ رکھا ہوا ہے، کفارہ دینا ہوگا۔ جو مذہب ایک چیونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ مذہب کسی کا خون کرنے کی اجازت کہاں دیتا ہے؟ کسی کا ناحق خون کرنا، کسی پہ ظلم ڈھانا، کسی کی جان لے لینا، کسی کو بے خطا بے قصور مار دینا، یہ ہرگز اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کسی کی جان لینا کمال نہیں ہے، کسی کو زندگی دینا کمال ہے۔ ایسے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ہر مذہب میں ہے۔ میں نے دیکھا کہ گجرات میں چونکہ کافی دوروں کے لیے گجرات، ناگپور، مہاراشٹر، بہار، یہاں وہاں میں سب جاتا رہتا ہوں پروگراموں کے سلسلے میں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ بہت ہی اچھے اور بہت ہی نیک طبیعت کے لوگ، کہ جو انسانیت نواز لوگ ہیں، انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نظریہ کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، اور اگر ان کی کسی طریقے سے ان سے مدد ہو سکتی ہے تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں ان کی مدد کرنے کی۔ یہی اسلام بتاتا ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں مدد کرتے وقت، یہ نہ دیکھیں کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ یہ ایک انسان ہے۔ چونکہ انسان کی خدمت کرنا ہی سب سے بڑا جو ہے ثواب کا کام ہے، پنیہ کا کام ہے، اجر کا کام ہے۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، شیطان تو نہیں بنایا۔ اپنی حرکتوں سے جو ہے وہ انسان شیطان ہو جاتا ہے، ایسا اسلام نہیں بتاتا ہے۔ اب دیکھیے، نماز پڑھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی سوال کیا، نماز مثلا نماز عبادت کے طور پہ انجام دیتے ہیں، واجب ہے، اسلام نے واجب قرار دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نماز پڑھیں، نماز کا معاملہ یہ ہے کہ تقاضۂ نماز کو بھی پورا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ اب جتنے بھی برے کام ہیں، جتنی بھی بری باتیں ہیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد میں ہمیں رک جانا چاہیے، اپنے آپ کو روک لینا چاہیے۔ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے بھائی کا حق نہیں دے رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اخلاق ہمارے اندر نہیں، کردار ہمارے اندر نہیں، اللہ کے نبی کی تعلیم ہمارے اندر نہیں ہے، اسلام کی تعلیم ہمارے اندر نہیں ہے۔ نماز کا مطلب یہ نہیں ہے، نماز یہ بتاتی ہے کہ اگر ہمارے اوپر کسی کا قرضہ ہے اور قرضہ مانگنے والا مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، اور میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں اور وہ مجھ سے قرضہ مانگ رہا ہے، لہٰذا اب نماز یہ کہتی ہے کہ پہلے اس کا قرضہ ادا کرو اور بعد میں نماز پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں کھڑے رہو، میں ابھی آتا ہوں، آ کے آپ کا قرضہ دوں گا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ نماز دیکھیے، نماز کا تقاضا یہ ہے، نماز یہ بتاتی ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر تبدیلی، چینجنگ آنا چاہیے۔ لہٰذا اسلام جو ہے، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جب گفتگو ہوتی ہے تو بحث و مباحثہ ہوتا ہے، تو مختلف مذاہب کے لوگوں میں جب گفتگو ہوتی ہے کہ زبردستی اسلام پھیلایا جا رہا ہے، زور جبری سے جو اسلام کو فروغ دیا جا رہا ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے، اسلام کو جو ترقی ملی ہے، دین اسلام کو جو عروج ملا ہے اور فروغ ملا ہے، وہ اخلاق اور کردار سے ملا ہے۔ سب سے بڑا اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی کا
طریقہ کار دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا جو ہے بہت سے واقعات ہیں آپ کی زندگانی کے سنہرے واقعات جو سارے مسلمانوں کو فالو کرنا چاہیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو فالو کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ ایک شخص ہے کہ جس نے ایک گھوڑے کو باندھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کا زمانہ، اللہ کے نبی وہاں سے گزرے تو پوچھا کہ اس گھوڑے کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ جو آپ کے ساتھ میں آپ کے اصحاب تھے، آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے بتایا کہ یا نبی اللہ، یہ گھوڑا جو ہے اس لائق نہیں رہا کہ یہ بوجھ اٹھا سکے، یعنی کوئی کام کر سکے، اتنا ضعیف بوڑھا ہو گیا ہے وہ گھوڑا، وہ جانور ہے، بے زبان ہے، لہذا گھوڑا بوڑھا ہو گیا، اب یہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، لہذا اس کو یہاں باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اس کو مخاطب کر کے بتایا، کہا اگر یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ایک جگہ پر قید کر کے رکھیں، اسے باندھ دیں اور اسے اس کے حال پہ مثلا کہ بھوکا پیاسا جو ہے نا اس کو اپنے باندھ کے رکھیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہرگز یہ عمل قابل ستائش نہیں ہے، بلکہ یہ قابل مذمت ہے۔ یہ عمل، یہ جانور ہے، بے زبان ہے، بول نہیں سکتا، لہذا اگر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے تو اس کو لے جاؤ اور جانے کے بعد اس کو جنگل بیابان میں چھوڑ دو تاکہ یہ اپنی زندگی خود جی لے۔ دیکھیں، یہ ہے اسلام، یہ ہے اللہ کے نبی کا دین۔ اللہ کے نبی ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک پیالہ بھرا ہوا ہے، کوزہ بھرا ہوا پانی کا ہے، ایک کاسہ آب ہے اس کے پاس۔ اس نے ایک مثلا کہ پانی پیا، تھوڑا پانی پینے کے بعد باقی پانی اس نے زمین پہ پھینک دیا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے شخص، تم نے یہ جو پانی آدھا پیا اور آدھا زمین پر پھینک دیا ہے، یہ زمین پر کیوں پھینکا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، دنیا میں اتنا پانی ہے، بے پناہ پانی ہے، پانی کی کمی نہیں ہے، لہذا اسے کوئی پینے والا بھی نہیں تھا، مجھے ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو اضافی پانی تھا زمین پہ پھینک دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا اگر تم اس پانی کو زمین پر نہ پھینکتے اور کسی ندی کے پانی میں اس کو ملا دیتے تو وہاں اضافہ نہ ہوتا، لیکن یہ پانی ضائع ہونے سے بچ جاتا۔ تو دیکھیے، ہم معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، سماج میں زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارے یہاں پانی وافی طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، مثلا ہمارے یہاں سارے وسائل ہیں، تمام فیسلٹیز ہمارے پاس موجود ہیں، ہینڈ پمپ بھی ہے، سمرسیبل بھی ہے، وغیرہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سرکاری پانی آ رہا ہے تو اس کو ہم ضائع کرنے لگے، اسے سڑکیں دھونے لگو، اس سے جو ہے بس ضائع کر رہے، وہ بہہ رہا ہے، اسے بند بھی نہیں کرنے کی مثلا توفیق ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ ان علاقوں میں دیکھے، میں نے دیکھا، راجستھان میں گیا تو میں نے وہاں کچھ علاقوں میں دیکھا، گجرات میں نے کچھ علاقوں میں دیکھا کہ 2-3 کلومیٹر تک لوگ جو ہے وہ پانی لینے کے لیے ندی میں جاتے ہیں، اور کیسی مشقتوں کے ساتھ بھی پانی، اب تو سرکاروں نے وہاں پانی فراہم کر دیا، ویسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ پانی کے لیے کس قدر مخلوق پروردگار جو ہے پریشان رہتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، چاہے وہ پانی ہو، کھانا ہو، دیگر نعمات ہو۔ انسان کو زندگی دی ہے، وہ فضولیات میں نہ بسر کرے، بلکہ اس کو اچھے کاموں میں بسر کرے، کسی کی سیوا کرے، کسی کی خدمت کرے، اپنے بزرگوں کی خدمت کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے گھر میں جتنے افراد ہیں، خاندان، قبیلے کے لوگ، پڑوسی ہیں، پڑوسی یہ نہ دیکھے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، بلکہ اس کی خوشیوں میں ہم خوش رہیں اور اس کے غم میں ہم شریک ہوں۔ یہی انسانیت ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ تو لہٰذا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، آپ سوال کریں گے تو پھر بتاؤں آپ کو۔ جس پرکار آپ نے کہا کہ جو نماز ایک بچہ ہے آپ کے سماج کا، اس کے لیے کب سے نماز ایک انواری بن جاتا ہے؟ دیکھیں، نماز کے لیے اسلام نے ایک طریقہ رکھا ہے، ایک قاعدہ رکھا ہے، قانون رکھا ہے۔ 9 سال کی لڑکی، جب 9 سال کی لڑکی ہو جائے، عمر کی اس کی ایج ہو جائے 9 سال کی، تو اس کے اوپر جو ہے نماز واجب ہو جاتی ہے، یعنی اب اس کو قضا نہیں کرنا چاہیے، اب اس سے باز پرس ہوگی، سوال و جواب ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اور لڑکا جو ہے وہ 15 سال کا، 15 سال کا ہو جائے تو اس کے اوپر نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اب واجب کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ بچے کے لیے یہ کہا گیا ہے، حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے، 7 سال تک اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے،
اور 7 سال تک جو ہے اس کو آزادی دے دے تاکہ وہ کھیلے کودے اپنی زندگی جیے. اس کے بعد اس کو دھیرے دھیرے اپنی مذہب کی باتیں جو ہیں اس کو سکھاتے رہنا چاہیے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب چھٹے یعنی 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اب اس کو اپنے دین اپنے مذہب کے بارے میں جو ہے وہ تعلیم دینا شروع کر دیں, تعلیم دینا شروع کریں. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے بچوں کے دل و دماغ میں کوئی غلط بات ڈالے, کوئی غلط شے اس کے اندر فٹ کر دے, اس لیے کہ بچے کا جو ذہن ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ جو لکھ دیں گے وہ لکھا جائے گا. ہم نے بھی آپ نے بھی دیکھا کہ ہماری گھر کے مثلا کہ مائی بہنیں گھر کے بزرگ ہمیں بچپنے میں جو قریب میں بٹھا کے سکھاتے تھے وہ ہمیں آج تک یاد ہے اور انسان اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے. لیکن وہی چیز اگر ہم آج یاد کرنا چاہیں تو اس کے لیے یاد تو ہو جاتا ہے لیکن بہت مشکل آتی ہے. تو لہٰذا امام نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے بچوں کے ذہنوں میں کوئی غلط بات ڈالے, دین کے خلاف تمہارے مذہب کے خلاف بات ڈالے, اس کے ذہن میں اچھی باتیں, ہمارا علم, ہمارے اچھی باتیں, دین کی باتیں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈالنا شروع کریں. اس لیے کہ شروع سے ہی جو ہے وہ بنیاد اچھی رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر اچھی مثلا کہ تعمیر ہوگی. جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہوگی تو اس کے اوپر بلڈنگ اوپر تک جو ہے جاتی جائے گی تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اسی لیے ضروری ہے کہ 15 سال میں تو واجب ہو جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ 7 سال کا ہے یا 8 سال کا یا 10 سال کا ہے تو اس کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے, پڑھ سکتا ہے, مگر اس کے لیے یہ ہے کہ اس سے جواب طلبی نہیں ہوگی. You are watching JK Metro Channel.